بصیرت کی طرف میں 2 مثالیں دیں، ایسے میں اس پہ کئی مثالیں دے سکتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، کیسے ان کے باطل اور گندے عقیدے اور کہاں مسلمانوں کے پاس صاف ستھرا اور بہترین عقیدہ۔ آئیے ذرا، آج بھی دنیا کے اندر عیسائی موجود ہیں، یہودی موجود ہیں اور دیگر بہت سارے مذاہب دنیا کے اندر موجود۔ کنتم خیر امہ، یہ بات ایک طالب علم کی حیثیت سے میں پورے چیلنج سے کرتا ہوں، پورے چیلنج سے کرتا ہوں، دنیا کا کوئی انسان کسی بھی مذہب، کسی بھی دین، کسی بھی سوسائٹی کا رہنے والا کیوں نہیں، وہ مسلمانوں کی طرح دنیا کے کسی ایسے شخص کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا نہیں کر سکتا یا پیش نہیں کر سکتا کہ جس کی ساری زندگی کا ریکارڈ اس کے پاس موجود ہو۔ بات نہیں سمجھیں، بات یہ ہے کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں، ہمارے پاس وہ نبی کہ جن کی ساری زندگی کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا ہوا۔ تاریخ انسانیت میں کسی کے پاس ایسی شخصیت موجود نہیں کہ جس کی ساری زندگی کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ آپ حیران ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر دنیا کا سب سے معروف انسان کون ہے؟ جو امریکہ کا صدر ہے۔ میرا بات ہے، آج میں بات مختصر کروں گا انشاءاللہ، راتیں چھوٹی ہیں اور ویسے وقت کافی ہو چکا ہے۔ امریکہ کا صدر، فوٹوگرافرز موجود ہیں، مووی میکرز موجود ہیں، آلات موجود ہیں، ترقی کا زمانہ ہے، لوگ اس کو نوٹ کر رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا بیان دے رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آج سے محض 14 دن قبل جو اس نے ایک دن گزارا، دنیا کا کوئی انسان 24 گھنٹے کی رپورٹ پیش نہیں کر سکتا۔ 1 بجے کہاں تھا، 2 بجے کہاں تھا، 3 بجے کہاں تھا، 4 بجے کہاں تھا، 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے کہاں تھا، کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ باوجود اس کے کہ آلات موجود ہیں، مووی میکرز موجود ہیں، فوٹوگرافرز موجود ہیں، اسے نوٹ کیا جا رہا ہے، پر قربان جائیے 14 دن نہیں، 14 ہفتے نہیں، 14 ماہ نہیں، 14 سال نہیں، 1400 سال، 1400 سال، 14 صدیاں قبل زمین کے سینے کے اوپر ایک شخصیت تشریف لائی تھی جن کا نام تھا محمد علیہ السلام۔ آپ کی زندگی کے ہر سال کو، ہر سال کے 12 مہینے کو، ہر مہینے کے 30 دن کو، ہر دن کے 24 گھنٹے کو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ کو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا۔ جب ہی اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم بڑی محبت سے دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو گستاخیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو کارٹون بناتے ہیں، ان لوگوں کو جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، کر لو، پروپیگنڈا کر لو، سازشیں کر لو، گستاخیاں کر لو، لیکن پروپیگنڈا اور سازشیں کرنے سے پہلے ایک مرتبہ زندگی میں نبی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر موت تک پوری زندگی کا مطالعہ کر لو۔ جب آپ ایک مرتبہ ولادت سے موت تک ساری زندگی کا مطالعہ کر لیں گے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ساری زندگی مانے نہ مانے، آپ میں اتنی جرت نہیں کہ آپ کی زبان اس ہستی کی گستاخی کر سکے۔ اللہ نے ایسے کمال کا کردار رکھا ہے آپ کی سیرت مبارکہ میں۔ جن لوگوں نے پڑھا، نہ صرف یہ کہ پڑھنے کے بعد آپ کے دل دادا ہوئے، اکثر تو مسلمان ہوئے، لیکن پڑھنے کے بعد کسی میں ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ آپ کی ذات کے اوپر کوئی کیچڑ کچرا اٹھا سکے۔ اللہ، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے، حیران ہوں گے۔ یہ جو ناقدین ہیں، جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف نئے سے نئے محاذ کھولے ہوئے، وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے، حیران، بہت کچھ کیا انہوں نے، یوں سر پکڑ کے بیٹھے، کہتے ہیں مسلمان بڑی عجیب قوم ہے۔ تاریخ کے صفحات کے اندر یہ ایک ایسی عجیب قوم ہے، محض ایک انسان، محض ایک انسان، محض ایک انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے، ایک انسان کے اعمال، اقوال، افعال، اس کے فرامین کے تحفظ کے لیے تاریخ کے صفحات کے اوپر یہ واحد مسلمان قوم ہے کہ جنہوں نے 5 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی زندگیاں محفوظ کر دی۔
جس کو اسماء الرجال کہا جاتا ہے، راویوں کی زندگیاں، کب پیدا ہوا، کس کس سے پڑھا، کتنے شاگرد، کتنے استاد، کیا عقیدہ رکھتا رہا، حافظہ کیسا تھا، پوری زندگی کا ریکارڈ جو حدیث کا راوی ہے۔ کیوں؟ کہا ایک انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے اس کے اعمال، اس کے عقائد، اس کے افعال، اس کی سیرت کے تحفظ کے لیے 5 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی زندگیاں محفوظ کی ہیں ان مسلمانوں نے اس نبی کی سیرت کے تحفظ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس پہ کیچڑ پھینکتے ہو، کیا ملے گا تمہیں؟ کچھ نہیں ملے گا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں تاریخ انبیاء، جو بھی اس کا مطالعہ کرتا ہے، تاریخ انبیاء کا ایک بڑا ہی سنہری باب ہے، روشن باب ہے، چمکتا باب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر تشریف لائیں، تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، تمام انبیاء نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے اور صداقت کے لیے لوگوں کے سامنے معجزات رکھے، نشانیاں رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا جو اژدہے کی شکل اختیار کر جاتا، ید بیضا دیا، بغل میں ہاتھ ڈالتے نکالتے وہ چمک رہا ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی نشانی دی، پہاڑ پھٹا اور پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اونٹنی مثل آدم پیدا ہوئی، بن باپ کے بن ماں کے پیدا ہوئی۔ اونٹنی نے پہاڑ سے نکلتے ہی بچے کو جنا، اور بچے کو جننے کے بعد اس کے تھنوں سے اتنا دودھ نکلتا کہ ساری قوم کے لوگ اس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ کو پیتے، لیکن اس کے تھنوں سے دودھ کا ایک بھی قطرہ کم نہ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو اپنی ذات کے اندر بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ بن باپ کے پیدا ہوئے، مہد میں گفتگو کرتے رہے، ماں کی گود میں اعلان نبوت اور اعلان رسالت کرتے رہے، ماں کی پاک دامنی کی گواہیاں دیتے رہے۔ تاریخ انبیاء اس بات کی گواہ ہے کہ تاریخ انبیاء کے اندر جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، جو بھی پیغمبر آیا، تو اس نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے معجزات رکھے، لوگوں کے سامنے نشانیاں رکھیں۔ لیکن تاریخ انبیاء کا بڑا ہی سنہری باب ہے کہ جناب محمد علیہ السلام نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے کوئی معجزہ نہیں رکھا، کوئی نشانی نہیں رکھی، بلکہ اہل مکہ کے سامنے 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو رکھا تھا۔ کس کی گستاخی کرتے ہیں؟ پر تو سو 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو رکھا تھا۔ کہا مکہ والوں لبثت فیکم 40 سنہ، 40 سال کن میں رہا؟ کہا ہم میں رہے۔ بچپن کن کے سامنے؟ کہا ہمارے سامنے۔ لڑکپن جوانی کن کے سامنے؟ کہا ہمارے سامنے۔ کہا بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب یک زباں ہو کے بولتے ہیں کہ محمد علیہ السلام جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں زبان پہ ایک ہی لفظ آتا ہے، الامین الامین الامین۔ جب بھی آپ کی زیارت کرتے ہیں زبان پہ ایک ہی لفظ آتا ہے، الصادق الصادق الصادق۔ اہل عرب کہتے ہیں الامین، اس سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، الصادق، اس سے بڑا سچا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ لاؤ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی شخصیت لا کے کھڑا کرو کسی کے سامنے۔ اللہ اکبر کہ لوگ کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جو سازش مرکزی کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ دہشت گرد جہاد کا بات کرتے ہیں، قتل کی بات کرتے ہیں، کافروں کو مارنے کی بات کرتے ہیں۔ جائیے یہ بات لکھ کے لے جائیے، نوٹ کر لیجئے، دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے، قتل کے بعد آئے، لہو کے بہنے کے بعد آئے، لاشیں گری، ٹکراؤ ہوا، تصادم ہوا، اور تصادم کے بعد لاشوں کے گرنے کے بعد دنیا کے اندر انقلاب آئے، وجود پھر آیا، لیکن تاریخ انسانیت کا ایک انقلاب ایسا ہے، ایک انقلاب ایسا ہے جو جناب محمد کے ہاتھوں بپا ہوا علیہ السلام۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے دنیا کے کسی انسان کے منہ کے اوپر ایک تماچا بھی نہیں مارا اور مدینہ کے اندر اسلامی ریاست کو قائم کر دیا۔ امن کی ایسی مثال کہاں ملتی ہے؟ مجھے بتلائیے ذرا، ان سے پوچھئے کہ آپ نے مدینہ کے اندر اسلامی ریاست کو قائم کیا، کتنی گردنیں اڑائی تھی، کتنے قتل کیے تھے، کتنا لہو بہا تھا، کتنے لاشیں گرے تھے، کتنا ٹکراؤ ہوا تھا، کتنا تصادم ہوا تھا؟ نہیں، تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے۔ اور تاریخ ایسا پرامن انقلاب
پیش کرنے سے قاصر ہے، اللہ کی قسم کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے کسی انسان کے منہ کے اوپر ایک تماچا بھی نہیں مارا اور مدینہ کے اندر اسلامی ریاست کو قائم کر کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم کس دہشت گردی کی بات کرتے ہو؟ تم کس معاملے کی بات کرتے ہو؟ دنیا کے اندر ایسا امن اور ایسا امین دنیا کے اندر کوئی مثال پیش کرنے سے حاصل نہیں۔ پھر آپ کے علم کے اندر شاید یہ بات ہے کہ نہیں، جو ماہرین جنگ ہیں، جو جنگ کے ماہرین، جب انہوں نے آپ کی سیرت کا بغور مطالعہ کیا اور آپ کی جنگوں کے حوالے سے جب انہوں نے پڑھا کہ آپ کی حیات طیبہ کے اندر 80 سے زیادہ مار کے لڑے گئے، 80 سے زیادہ مار کے لڑے گئے، اللہ اکبر، 80 سے زیادہ مار کے لڑے گئے، اور بعض مار کے ایسی ہیں جس کے اندر آپ 26 کے قریب بذات خود شامل ہوئے، اور زیادہ تر مار کے وہ آپ اپنے لشکروں کو روانہ کرتے تھے۔ جنگی ماہرین سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں تاریخ کے اندر، دنیا کے اندر کہ ایسا ماہرین جنگ پیش ہی نہیں کر سکتا کہ جس نے جنگ کے میدان کے اندر بھی انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا ہوگا۔ ایسے قانون دے کر بھیجا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسانی جانوں کو بچایا جائے، دشمن کا بھی اتنا نقصان نہ ہو۔ کوشش یہی کی ہے، نہ املاک چلے، نہ عورتوں کو نقصان پہنچے، نہ بچوں کو نقصان پہنچے، نہ بوڑھوں کو نقصان پہنچے، نہ مد مقابل کھڑے کافروں کو نقصان پہنچے، زیادہ سے زیادہ نقصان کم ہو۔ ہاں فائدہ کیا ہو کہ کلمہ پڑھ کے زیادہ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ، تم کس نبی کی بات